اللہ اللہ بیٹھ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دور میں یہ ذکر ہمیں نصیب فرمایا۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ قبر بھی روشن رہے گی، حشر میں بھی خوشی ہوگی، حشر میں بھی سکون ملے گا۔ اللہ ہستیوں کو دراز عمر عطا فرمائے۔ بس یہ نسبت ہے، کیا بات ہے۔ ہر جگہ عزت، ہر جگہ، پاکستان اور باہر کے ملک جدھر بھی اتنی محبت سبحان اللہ۔ ایک جگہ پہ میں نے آزمایا کہ یہاں پہ سیفی نہیں ہے، وہاں بھی سیفی آئے، اور جس خلوص جس محبت کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، کچھ نہیں لے کے جانا، وہ مٹی کے ٹیلوں نے نظر آنا ہے بس، لیکن نسبت والا خوش قسمت وہ ہے جو یہ ذکر ساتھ لے کے جائے۔ شیطان کے حملے، شیطان کے اٹیک اور اس کے حملے بڑے ہیں۔ میرے والد صاحب کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس ہیرے کو ہم نے سمجھے ہی نہیں ہے۔ ان کا جو درد ہے، ان کی جو کیفیت ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، واللہ نہیں پتہ۔ ہمارے باوجداد کہتے تھے میاں صاحب آپ نے اپنے آپ کو ظاہر کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے نہیں ظاہر کیا، مجھے مرشد نے ظاہر کر دیا۔ ہمارے جتنے باوجداد، جتنے بزرگ بابے جتنے بھی ہیں، سب چھپے ہوئے اللہ کے ولی۔ دم کرتے تھے بندہ ٹھیک ہو جاتا، دم کرتے تھے جانور ٹھیک ہو جاتا۔ میری دادی نے روٹی بنائی تو روٹی گرم نہیں ہو رہی تھی، تو دادی میرے دادا کے پاس آئی اور کہتی ہیں کہ روٹی آج گرم نہیں ہوتی پئی۔ دادا جان نے کہا کہ آپ نے مجھ سے اجازت لی ہے روٹی بنانے کی؟ کہا کہ ہون جا کے توے تے ویکھ۔ جوں ہی توے کی طرف گئی وہ فوراً پھول کے گول ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں خفیہ تھیں۔ میری والدہ اللہ کی ولیاں ہیں، یہ کسی کو نہیں پتا۔ ہم خوش قسمت ہیں، آج ہمارے آستانے پہ جن کی دعاؤں سے میں پیدا ہوا ہوں، انہوں نے اپنے بچے بھی ہمارے آستانے پہ پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں، اور وہ لوگ ہیں، وہ ہستیاں ہیں، آج ان کی نسل ہمارے آستانے پہ پڑھ رہی ہے، وہ بھی صاحبزادے دور سے آ کر صرف اور صرف سرکار کے خلوص کی وجہ سے۔ وہ ہستیاں ہیں، میں آپ کو واقعہ بتاؤں، آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے کہ اللہ کے ولی ہوتے کون، انہی کی وجہ سے ہمارا ضلع میاں والی مشہور ہے۔ میاں والی ضلع انہی کی وجہ سے مشہور ہے۔ حضرت سلطان زکریا رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی ان کی مزار میاں والی کے شہر عیدگاہ میں بڑے قبرستان میں موجود ہے، آپ جا کے زیارت بھی کریں، ٹائم ملے تو زیارت کیجئے گا۔ ان کی نسل میں حضرت مراد وند رحمۃ اللہ علیہ پوتے یا پڑ پوتے، ان کا جب وصال ہوا تو ان کے قدموں کی طرف ان کو دفنا دیا گیا۔ حضرت مراد وند رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دفنا دیا گیا، اور ان کے زمانے میں، یعنی کہ ان کے دفن ہونے کے بعد، ان کے وفات کے بعد، ایک حافظ قرآن کو ان کے قدموں کی طرف دفنا دیا۔ ان سب کو ہستیوں کو نا میاں جی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے میاں والی مشہور ہے۔ میاں والی نام ہی میاں جی کی طرف سے بنا ہے۔ اور اس حافظ قرآن کی حالت یہ تھی کہ جب وہ فوت ہوا تو گرفت جو تھی نا وہ ڈھیلی نہیں ہو رہی تھی، ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔ انہوں نے کہا کہ غسل دینا ہے قرآن پاک کو ساتھ کس طرح غسل دیا جائے، یہ تو مشکل معاملہ، ٹھیک نہیں ہے۔ ہر بندے نے کوشش کی، مرا ہوا بندہ ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، گرفت اس نے قرآن پاک کو پکڑا ہوا ہے، اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ علماء کے پاس مسئلہ چلا گیا، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ عہد کریں کہ یہ قرآن پاک ہم لیں گے، دوبارہ غسل کے بعد پھر آپ کے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ جوں ہی وعدہ کیا اور وہ گرفت ڈھیلی ہو گئی، قرآن پاک لیا اور ان کو انہوں نے غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد قرآن پاک گرفت ہاتھ میں رکھا اور وہ گرفت مضبوط ہو۔ وہ حافظ قرآن، وہ بندہ
ان کے زمانے میں جو فوت ہوا تھا ان کو ان کے قدموں کی طرف دفنا دیا. تو قدموں کی طرف دفنانے کی دیر تھی کہ بس لوگ تو چلے گئے دفنو کے. رات خواب میں آ گئے جو بعد میں ان کی گدی تھی، ان کو خواب میں آئے کہ تم لوگوں نے حافظ قرآن کو دفنانے کے لیے تمہیں جگہ میرے قدم ہی ملے تھے. یہ پریشان ہو گئے. رات جب مسئلہ ہوا نا، یہ خواب میں آئی جو بات، تو صبح پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا سب چلتے ہیں ادھر، یہ تو خواب اس طرح آئی ہے اور اس طرح جس طرح حقیقت میں دیکھ رہا ہوں. سارے ادھر پہنچے، قبرستان پہنچے تو قبر رات کو خود بخود ٹیڑھی ہو گئی تھی. ان اللہ کے ولیوں کی زیارت کیا کریں. آج ان کی نسلیں ہمارے آستانے پہ، ان کے بچے آگے دین پڑھنے کے لیے آئیں گے. میں آپ کے سامنے ہوں تو میں بھی ان کی آگے دعا میں سے، ان کی بزرگ تھے تو والد صاحب ان کے پاس گئے، سلطان میاں فیروز صاحب کے پاس. تو سرکار نے عرض کی کہ اولاد بچتی نہیں ہے. میرے 2 بہنیں اور 6 بھائی فوت ہوئے ہیں. ایک مجھ سے بڑا حامد تھا، ایک مجھ سے چھوٹا، بڑا رمضان تھا اور چھوٹا حامد تھا، میں درمیان میں. تو انہوں نے کہا جی اولاد بچتی نہیں. وہ چلے گئے دعا کے لیے. میاں فیروز صاحب تویز بنا رہے تھے تو میاں فیروز صاحب کہتے ہیں کہ پریشان کیوں ہونا ہے، اولاد ہے تو پریشان کیوں ہونا ہے، تو دعا ہو جاسی نا، تو صبر کر. میری اماں بھی گئیں تو اماں بھی بڑے، آپ کو پتہ ہے وہ جٹکیاں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پیروں فکروں کو بڑے ذوق سے دل سے مانتی. تو وہ اماں بھی میری نا رو رہی تھی دروازے پہ بیٹھ کے، آگے نہیں گئی. میں انہاں کو اتھوں ہی منگنا ہے، دروازے تک بہ کے جس طرح منگن والی ایک ہوندی. تو میاں فیروز صاحب نے تویز ابھی جب دیکھا کہ حالت تو سرکار کی ایسی ہو گئی ہے، بالکل وہ رونے کی کیفیت اور یہ ہوگی، تو میاں فیروز صاحب نے کہا کہ او میرا پتر آ رہے ہی تو ادھر کو دعا کرا. وہ اب اتنا سا بچہ ہے، اس سے کیا دعا کروانی، لیکن عقیدہ سرکار کا کیا تھا، نہیں دعا ہوگی، اس سے ہی دعا ہوگی. آپ نے کہا میرے سارے اگے اللہ دے ولی ہیں. ان کو کہا کہ دعا کر. انہوں نے کہا یہ اولاد نہیں بچتی، دعا کر. اس نے کہا وہ بچہ تھا، وہ واجوں کا شوق تھا، ہر بچے نے واجے پکڑے ہوئے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے ہوں گے بانسری ٹائپ. تو وہ بچے نے نا واجے کا کہہ دیا، وہ باجا جو ہوتا ہے نا باجا، اس کا کہہ دیا. ہماری زبان میں واجہ کہتے ہیں. تو سرکار ہمارے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جی باجا میاں صاحب سرکار، وہ فیروز صاحب کہتے ہیں کہ ہن سناؤ جی. انہوں نے کہا جی واجہ آ جا سی. انہوں نے کہا جی واجہ آ جا سی. اس نے کہا واجہ آ جا سی، نال ہی ہاتھ چوک دیتا. چھوٹا سا بچہ، ٹین ایج، بالکل چھوٹا، 4 روپے کے ساتھ کھڑا ہے. ہاتھ اٹھا دیے بس اللہ پتر دے سی زندگی اللہ. میاں صاحب نے کہا کہ جا تیرا تو کم ہو گئی. اس کے بعد میں پیدا ہوں. آج بھی مجھے تھاپڑی ملتی ہے میاں جاز صاحب کی طرف سے، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو عجب کیفیت ہے. میں صاحبزادوں سے باتیں کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں یا تو مجھے ادھر لے جائیں میاں والی میں، کہ میری جو اندر کی باتیں ہیں وہ آپ بتائی جا رہے ہوتے ہیں، میں نے کیا بتانی آپ. تو میاں صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں بھائی تو جمع ہی ساری دعاواں نہ لیں. میں کہتا ہوں اللہ کے ولی کی دعا سے میں پیدا ہوں. سرکار ہماری کی، میری والدہ اللہ کی ولی ہے، ان کی گود میں سرکار نے سایہ سرکار کا سر پر رہا. اور پھر اللہ کے ولی کی دعا. مبارک صاحب علیہ رحمہ کتنی شفقت فرمائی. مبارک صاحب فرماتے تھے کہ مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ تمہارا باپ مجھ سے بڑا خلوص اور محبت کرتا ہے، مخلص ہے تیرا باپ میرے ساتھ، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا بنایا ہوا باغ جو ہے تم خراب نہ کر سکو، اس لیے تمہیں میں نے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے. اور اتنے الفاظ کہنے کے بعد آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی. جلال کیسا ہے جناب، آنکھیں بھی نم ہو رہی ہیں. جلال کیسا ہے؟ وہ جلال نہیں ہے، وہ اندر سے محبت کی نشانی ہے کہ تمہارا باپ میرے ساتھ بہت مخلص ہے. آج وہ دعائیں ساری چیزیں جب ایڈ کرتا ہوں نا، عجب معاملہ ہے. پچھلے دن میں آج بھی بتا رہا تھا، لڑکوں کے ساتھی کو بتا رہا تھا، میں کبھی خوابوں کو زیادہ نہیں مانتا، بہت کم مانتا ہوں خوابیں. میں کیونکہ مجھے آتی کم ہے تو میں بہت خوابیں کم. میں 1-2 خوابیں ایسی ہیں جو مجھے ایک خواب پہ تو سرکار نے بالکل منع کر دیا. پچھلے دن میں تو خود خوابوں کا جو کوئی سناتا تھا نا خواب، تو میں کہتا تھا یار کوئی اور گل کر، خواب چھاڑ. لیکن مجھے پتا ہے میں آپ کو خواب کیوں بتا رہا ہوں. یہ خواب نہیں ہے، یہ ایک ایسا اشارہ ہے. مجھے اس کا مرگ بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں.
آپ کو تو سامنے دیکھتے ہیں چارپائی پہ نا جی، ہمیں تہجد کے وقت اٹھا کر جو سرکار دعائیں ہمیں دیتے ہیں نا، بس پھر آپ اللہ سلامت رکھے جی، اللہ یہ دعائیں سلامت رکھے. بس میرا بھی اللہ کرے کہ یہی یہ رہے مشن کہ ہر چیز ادھر ہی رہنی ہے. جانا اس پتلے نے اندر ہے قبر میں، حساب اس نے دینا ہے، پیچھے سے کیا ہے. اللہ توڑ چاڑے جی. مجھے پچھلے دن سرکار ہماری تشریف لائے تو میں ایک جگہ پر ناشتہ کرتا تھا، تو ایک جگہ ادھر ہی ناشتہ کیا، دوسرے کمرے میں، تیسرے دن، چوتھے دن. ایک دن میں، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، غالباً 2-3 دن پہلے کی، کیا نام ہے ارشد، 2 دن پہلے کی بات ہو. تو سرکار ہماری اس کمرے میں تشریف لائے تو میں نہیں تھا، میں دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں جا کے ناشتہ کر کے اٹھا. جب میں، ہمارے جو بڑا ہال بنا ہوا ہے، ایک ساتھیوں کو پتہ ہے جو جاتے رہے ہیں، جدھر وہ سرکار ہمارے گھر جا رہے ہوں تو وہ ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے، محاسب نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں وہاں پہنچ گیا. جب میں نے وہاں پہنچا، میں نے ٹرن ہو کے دیکھا تو سرکار ہماری تو ادھر کمرے میں کھڑے ہیں. تو ہماری ایک عادت ہوتی ہے کہ یار سرکار نے تو ذرا سائڈ تو ہو جائے. تو میں سائڈ سے ہو کے نا جی گھر چلا گیا، اور گھر میں جوتی بھی اندر لے گیا کمرے میں. میں عموماً باہر ہی اتارتا ہوں. سرکار ہمارے نے مجھے فرمایا کہ پتر جوتی باہر لایا کر. میں ویک کے جوتی نا میں تسلی ہو جاتی ہے کہ میرا پتر اندر. تو میں جوتی اندر ہی لے گیا. میں نے اپنا یونیفارم چینج کیا اور میں واش روم سے جب آیا استفراغ کیا، اور اس کے بعد میں تھوڑا سا بیڈ پہ لیٹا تو مجھے نا اونگ سی آئی. تو گھر والے مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو سرکار ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ ادھر. میں نے کہا سرکار ہمارے اب تو نہیں، وہ تو کافی دیر پہلے مہمانوں کا تھا، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اب مہمان اندر چلے گئے ہوں گے، سرکار ہمارے ایزی ہیں، باہر تشریف فرما تھے سرکار. تو میں جا کے نا تھوڑا دیر لیٹا ہوں تو اونگ لگ آنکھ، یعنی کہ میرا ذہن یہ تھا کہ میں تھوڑی دیر لیٹتا ہوں، وہ آنکھ ہی لگ گئی. حالانکہ اتنی جلدی آنکھ لگتی نہیں مجھے، تھکا ہوا ہوں تو پھر آنکھ لگتی ہے، وگرنہ آنکھ بھی جناب. وہ میں سویا غالباً کوئی 10 منٹ یا 5 منٹ یا 7 منٹ کا دورانیہ. جیسے ہی میں سویا ہوں، وہ میاں والی والے جو میاں میر علی صاحب ہے نا، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ، سرکار ادھر بیٹھے ہوئے، اور سرکار روئی جا رہے ہیں. میں ایک دم نا سرکار کی کیفیت دیکھ کے نا پریشان ہوا. میں نے جمپ لگائی اور میں نے کپڑے چینج کیے، چادر کا بکل میں نے لیا. اور گھر والے کہتے کیا ہے، خیریت ہے، کیا ہوا؟ میں نے کہا بس کچھ نہیں ہوا. میں گیا سیدھا سرکار ہمارے کے کمرے میں. تو آپ تشریف فرما تھے، ادھر میاں والی والے میانے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے، اور ایک سائڈ کرسی پہ کمانڈر جاوید صاحب بیٹھے تھے. میں آیا تو وہ اٹھ گئے، میں ادھر بیٹھ گیا. سرکار کہتے آ گئے ہو جی؟ میں کہا جی. میں آتے ساری بیٹھ کے میں نے کہا کہ حضور انج نہیں آیا، میں دسنا کنج آیا. میں آپ نے فرمایا، وہ میانے بھی دیکھنے لگ پڑے نا ہمارے میاں والی سے. میں کہا جی ابھی میں لیٹا ہوں، ابھی آپ تشریف لے آئے. آپ کی کیفیت دیکھ کے میں اتنا پریشان ہوا تو میں اٹھا ہوں تو میں آپ کی طرف آ سکتا. اور میانے ایک دم بولے، کہتے کہ اساں تھوڑا اتنے انتظار کریں دے پیا، تساں کنجے سو سکتے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ بھائی میں تو سمجھا کہ تو آ رہے ہیں. میں کہا جی ہون نا جی انج نہیں آنا. یعنی کہ اب میں جب بھی جاتا ہوں نا تو میرے خیال میں یہ ہوتی ہے، ذہن میں بات 2 دن سے یہی ہے، جب بھی سرکار بلاتے ہیں میں کہتا ہوں یار ٹور جاواں کتنے لوگ خواب پہ آ جانا سرکار. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کا جو ذوق اور شوق یہ ہے. اب سرکار فرماتے ہیں تو میں اس سے بلایا کہ میرا پتر ان اگلے دعا مانگ. تو شوق کیا ہے؟ اللہ سلامت رکھے. یہ یقین کرو امامے رکھنا عام بات نہیں ہے، یہ غلام بننا عام بات نہیں ہے حضور کا. یہ بڑی مشکل بات ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا امامہ رکھا ہوا ہے آپ نے، ان کو کیا پتا امامے. یہ اتنا بڑا امامہ رکھنے سے بوجھ نہیں ہے، اتارنے سے بوجھ ہے. ہم امامے اتار لیں، ہم باہر نہیں نکلتے جناب کمرے سے. جناب کمرے میں بھی ہم نے ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور گلی میں نہیں جاتے ہم امامے کے بغیر. کبھی گئے ہیں جناب؟ ہم تو انکمپلیٹ لگتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ سر سے پاؤں تک حضور کے غلام. اسی لیے مجدد الفسانی اللہ رحمہ کشف المحجوب میں انہوں نے لکھا ہے نا، وہ ان کے صاحبزادوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے خیال کیا، آپ نے کہا کہ کسی کے استاد بڑے بدبخت ہیں. کیوں بدبخت ہیں؟ عورت کے ساتھ محبت تھی. تو صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ کے ہوتے بھی وہ بدبخت رہ سکتے ہیں. ان کو پتا تھا ہمارے استادوں کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح نا سان صاحب، ہاں شکی لکھا ہوا، لوح محفوظ کی طرف دیکھا، شکی لکھا ہوا تھا، بدبخت لکھا ہوا تھا.
بس پھر دل میں خیال آیا، اللہ کے ولی یہ ہوتے ہیں، دل میں خیال آیا یا اللہ غوث پاک کے صدقے ان کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی تھیں، آج میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کی تقدیر بدلا دے۔ وہ دعا ہوئی، وہی جو شکی تھا وہی سعید لکھا گیا، اور وہی مزار جس پر مبارک صاحب علیہ الرحمہ جاتے تھے اور عصا کو پیچھے رکھ دیتے تھے اور بھاگ کر مزار کی طرف جانا اور وہاں پر مزار کے ارد گرد بھاگ بھاگ کے چکر لگانے، یہ کیفیت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی آج وہ بھی مزار موجود ہے میانی شریف طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہستیاں پھر آپ کے مرید بھی ہو گئے۔ ہاں تو ہم تو اللہ والوں کی نسبت سے لگے ہیں، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے مرشد ہمیں کرنا کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کئی پتہ نہیں کس طرح میں عجب معاملہ ہوں، ہم محفل میں سرکار کھپ کھپ کے سکام مر کے اٹھتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے حضور دعا کرے ہو کار پریشانی بڑی ہے، میں کہتا ہوں پتہ نہیں اس کو کیا سمجھ آئی ہے، کس ذہن سے بیٹھا رہا ہے سامنے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر تم یہ جو جتنا ہلکا بنا ہوا ہے یہ کس لیے آئے ہو جناب، ادھر کوئی میری ذات کے لیے بیٹھے ہو؟ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ عاجزی پھر کتنی، محبت پھر، اللہ والوں کا طریقہ کیا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے خدام کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے کہا قریب ہو جاؤ سب، آپ نے کہا ہم عہد کرتے ہیں ایک دوسرے سے، جو بھی چھوٹے گا قیامت والے دن ایک دوسرے کی شفاعت کرے گا، سفارش کرنی ہے، قریب ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے جد امجد تو شفیع ہیں، پوری کائنات وہ شفیع ہیں، آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا گناہ اتنے ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے قیامت والے دن منہ کیا دکھاؤں۔ آج جناب جمعہ 8 دن ہوتا ہے تو جناب ہم کدھر سے کدھر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ والوں کے، یہ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ سکا، کہتے ہیں نا آج سرکار کی بڑی خوبصورت کی اور عجب کیفیت تھی آج سرکار میں، دن بدن دعائیں، دن بدن اللہ اکبر۔ بس ہمارے میاں والی والوں کو جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں نا، سرکار مر اتنا جذبہ، اتنا شوق، کہتے ہیں بس میرا دل کرتا ہے جڑے میرے رشتہ دار نے نا سارے اللہ کے بندے بن جان۔ بس سرکار نے بھائی کیا مسئلہ ہے، اور جس طرح کوئی کہہ دیتا جناب یہ مسئلہ قرضہ ہے میرے پہ یہ وہ، اس نے کہا جی میں تو جناب گھر دیاں لٹریناں دیاں چھت کو نہیں، سرکار نے کہا بس جس مقصد واسطے آندے ہو نا جڑا میں تمہیں کہنا تمہیں سمجھ نہیں آندی۔ گفتگو ہوئی، تھوڑا سمجھایا، آپ نے کہا چل بچہ یہ گل سن تے انہوں دے سو، اگلا کہنا جی میرا یہ مسئلہ، شروع ہو گئے مسائل جس طرح دنیا دار کرتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ یار موج چائے نے سرکار میاں صاحب میں بھی کوئی شے منگا تو چوکھی منگا۔ سرکار نے کہا تینوں کیڑا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میری تو گھوڑی مر گئی ہے تو وہی میرا ایک ذریعہ معاش سی، سورس آف انکم، تو میری گھوڑی مر گئی۔ سرکار کہنا اچھا کنے دی؟ انہوں نے کہا جی 80,000 دی۔ آپ نے کہا بھائی 80,000 انہوں بھی دے دیں۔ اچھا وہ بڑا خوش ہو گیا، انہوں نے کہا لے جی گل ہو گئی نا جی، راوی رہنا آنے دا فائدہ تو ہویا۔ وہ میاں صاحب نے لا رہا تھا تو وہ جناب بڑا خوشی جیب شلوار کی کھولی، اس نے پیسے ڈالے، بڑا خوش، رنگ ہی چینج ہو گیا جناب، جس طرح ایک دنیا داروں کی کتنا خوش ہو رہا ہے اللہ والوں کو فراڈ لگا کے، کتنا خوش ہو رہا ہے۔ گیا اسٹیشن پہ، موبائل کی بیل بجی، اس نے کہا میں گاڑی میں بیٹھ کے فون سنتا ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، بس میں بیٹھا اور فون آیا گھر سے، بیک کال کی اس نے گھر والوں سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں تیری گھوڑی نے کیڑی شے کھادی ہے، ہونے ہی مر گئی۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ اللہ والوں کو دھوکہ دینے والا بندہ خود دھوکے میں رہتا ہے۔ کامر کو اطلاع ملی کہ ضرور ہو تو اڑنال فراڈ کر کے گیا، سکا کہنے نا میرا تو کوئی نہیں نقصان کیتا، اپنی کر کے گیا۔ اور شودیاں دی عقل ہی نہیں ہے نا، وہ اپنی عقل واسطے آندے نے، وہ مینوں سمجھدے ہی نہیں، میں چاہنا کہ اللہ دے ولی بنو۔ اتنی محنت، اتنی شفقت، یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ میاں والی سے لے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی ادھر رہو میرے پاس، تم سمجھو، میں تمہیں بات سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھو اس چیز کو۔ بس پھر جناب میری اماں کہتی ہیں کسی ٹائم تو تسی آصف بہت زیادہ سمجھاندے ہوتے، پھر گھنٹہ بیٹھے رہندے ہوتے، سکا کہتے بس یار تنوں نہیں پتہ نا، میں چاہنا یہ بس انج کر کے نا انج نکل جائے اللہ، سکا کہتے بس میں کہنا میرا پتر نا، پھر دعا یہ دیتے ہیں یا اللہ جو میری خواہش ہے میرا پتر اس تو ود کے کام کرے۔ تو میں جب یہ دعا کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں جناب یہ کیا دعا ہوئی؟ میں کہتا ہوں پتہ ہی نہیں، میرا والد دعا ہی یہ کرتا ہے۔ تو اللہ کرے جی ہم کچھ بھی نہیں ہے، شیطان کی ایک
اس طرح کر کے اس نے دا لگانا ہے اس طرح، بس بندہ گیا کہاں سے کہاں. ہاں نور السلام کدھر جناب مرید سرکار ہمارے نے فون کیا، نور السلام چکر لا رابطہ بڑا عرصہ ہو گیا، کہندا جی محفلاں ہی بڑیاں نے حضور، محفلاں ختم ہو کے آپ دے کول آواں گا. آپ نے کہا کیڑیاں محفلاں ہے جی گل، میں تینوں بلا رہے ہیں تم محفلاں دی گل کر رہے ہیں. وہی نور السلام استانے بھی ختم، گاڑیاں بھی گئیں، دسترخوان بھی گئے، مرید بھی چلے گئے، ایجنسیوں والے اٹھا کے بھی لے گئے مار مار کے. ہندو لڑکا مسلمان نہیں، ہندوؤں کے اندر سے لڑکا آ کے سرکار کا مرید ہوا، لیکن نگاہ سے یوں ہٹے. لیکن جب آخری اس کے دن تھے بیچارہ بڑا بیمار اور سرکار کے قدموں میں پڑا ہوا تھا، آپ تھاپڑی لگا رہے تھے، آپ کہنے جا مینوں ہلے بھی فکر ہے کہ تیرا ایمان بچ تیری قبر ٹھیک ہو جائے. میں کہنا میں بس تینوں معاف کیتا. کچھ دنوں کے بعد کال آ گئی کراچی سے، پتہ لگا نور اسلام دنیا سے ہی چلا گیا. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم کوئی پتہ نہیں، ہم مسافر. حضور نے فرمایا زندگی ایسے گزارو جیسے راہ چلتا مسافر زندگی گزارتا ہے. بڑے بڑے منصوبے کرنے والے، یہ مولانا احسان صاحب کتنی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، کبھی اللہ کرے ہمارے دل میں یہ اتر جائے. وہ بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ باپ جو ہے اس کو کس طرح کی انہوں نے جناب بچوں نے کیا حالت بنا دی، اس کے کپڑے میں لپیٹا باپ کی لاش کو. ہاں وہ گلی سڑی لاش، جس اولاد نے باپ کا خیال نہیں کیا اس کو کپڑے میں لپیٹ کر اور بوٹیاں ہو گئیں، شاپروں میں ڈال کے دفنایا گیا. ایسی اولاد اللہ اس سے محفوظ رکھے. اللہ اولاد پتر دے تو پھر نیک سونا پتر. بس اسی کہنے ہیں یا اللہ پتر ہوئے تو نیک تو سونا، اسی یہی دعا مانگو. چھوٹا سا بچہ، میں راوی ران بیٹھا ہوا تھا، میں اپنی بات بتاتا تو نہیں ہوں پھر منہ میں آ جاتی ہے. راوی ران پچھلے دن نا پچھلے دن بیٹھا میں، تو ایک چھوٹا سا بچہ اینک لگا کے نا، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں جو سیفی اپنے بچے لاتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے امامے پہنے ہوتے ہیں. میں نے کہا بیٹا، میں سنتے پڑھ رہا تھا پیچھے بیٹھا، میں سلام پھیر کے میں نے کہا بیٹا کیا آپ کے ابو کون سے ہیں؟ کہتا میرے ابو وہ ہیں. میں اتنا سا بچہ تھا، اتنا سا. میں نے کہا آپ کے ابو وہ ہیں؟ میں نے دیکھا، میں نے کہا ان کو تو میں جانتا ہوں، آتے ہیں بھائی، فیس تو آپ سب کو جانتا ہوں میں. تو میں نے کہا چلیں. میں نے کہا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ اس نے بتایا. میں نے کہا کتنے بھائی ہو؟ اس نے کہا 2. میں نے کہا بہنیں؟ کہتا بہنیں نہیں ہیں. میں نے کہا بہنوں کی ہے، دل کرتا ہے بہنہ بھی ہو. ہاں میں نے کہا یا اللہ اس کو اللہ نہ بہن عطا فرما. میں نے کہا چلو دعا کر دیں. دعا ہم نے کو ہمارا اتنا کو زور لگنا. دعا کی جناب. چھوٹا سا بچہ، آج اس کا والد پیچھے پھر رہا تھا میرے. میں نے کہا حضرت صاحب خیریت ہے؟ کہتا جی آپ سے علیحدہ بات کر. میں کہتا جی میرا پتر اس دن سے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہنا دینی ہے. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ کہتا ہے بس مجھے کسی نے کہا ہے اللہ نے ہمیں بہنا دینی. تو میں نے کہا پھر کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے ہیں، اس کو بتایا کس نے؟ تو میں نے کہا بیٹا آپ کو کہتے وہ جو ادھر گئے تھے نا، ادھر ایک وہ جو محفل میں نہیں بیٹھے ہوتے، وہ سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا، انہوں نے مجھے کہا ہے اللہ مجھے اب پتہ ہے مجھے بہنا ملنی ہے. آج کہہ رہا تھا حضور آپ ہی نے اس کا نام رکھنا ہے، عقیقے کے لیے آپ نہیں آنا ہے، اور اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی. تو میرا بیٹا کہتے اتنا خوش ہے، ہمیں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بہنا دی. کہنے کا مطلب کہ اتنا اللہ کا شکر ہے، اتنا لوگوں کو اللہ سلامت رکھے. اسی لیے ہاں لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته كنت سمع الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به. عبادت کے ذریعے، عبادت فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قریب ہوتا رہتا ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا، حضور نے فرمایا قریب ہوتا رہتا ہے بندہ، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے. وہ بیٹھا ادھر رہا ہوتا ہے، نظر ادھر ہوتی ہے اس کی. بس یہ ہے، اللہ توڑ چڑھ جائے. میں تو دعا آپ ساتھیوں کو مختصر سی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار چھڑ ساریاں کہانیاں، یہ دعا مانگ کے اللہ تینوں استقامت عطا فرمائے. میرے والد صاحب کو نا میاں سید جعفر شاہ صاحب بتاؤں کیا کہتے تھے؟ جعفر شاہ صاحب میاں صاحب میں آپ کے لیے دعا کرے؟ سرکار فرماتے تھے ہم تو دعا کے لیے آیا ہے، میں آپ کے لیے ایک دعا کرے اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اللہ اکبر. کہا کہتے مجھے جب بھی ملتے میں آپ کے لیے ایک دعا کرے اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اللہ اکبر. لے او یار والے رب دے میلے 4 دن. بس کوئی پتہ نہیں
ہلے انڈیا نے ہلکی جی گل اتنے کی ہوتی ہے تو بندے اتنے کمرے ہوتے ہیں. وہ بھائی جانا ہے ایک دن جانا ہے. ہاں جی مٹی آنی ہے اوپر 6 فٹ نیچے جائیں گے اور حساب کتاب ہونا ہے. وہاں اے سیوں کی بات نہیں ہونی. ہاں جی ادھر گرمی بڑی ہے وہاں پہ ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس ہستی کے بارے میں دنیا میں تم کیا کہتے تھے. تو جب یہ سوال ہوگا حضور فرمائیں گے دیکھو میرا غلام آ رہا ہے. ہم تو اس چیز کے منتظر ہیں, ہمیں اور کوئی خوشی نہیں ہے. لوگ جناب خدمتیں کر کے اللہ اکبر. میرے والد صاحب کہتے میرے والد صاحب یقین کرو یہ دعائیں سامنے ہیں, بالکل سامنے ہیں بالکل. سرکار کہتے ہیں نا میرا باپ مجھے دعائیں دیتا تھا اللہ. امی نے اور سرکار مرگ نے جب ہمارے ادھر زمیندارہ ہوتا تھا نا تو زمینوں میں چلے جاتے تھے. تو سرکار مرگ کے والد صاحب دیکھتے تھے کہ اے میرا پتر ہے یہ تو پٹھے ہی نہیں وڈے جاتے. تو والد صاحب سرکار کہتے ہیں کہ میرا مجھ سے پٹھے سیکھتے رہا, میں کیا کر, میری گھر والی جو ہے تمہاری اماں ہے وہ بھی نہیں کاٹ سکتی. تو سرکار کے جو والد صاحب ہیں وہ کہتے تھے اللہ کرے میرے پتر میں سوکھی روزی ملے اور میرا پتر سدا مسکراتا رہے. سرکار فرماتے ہیں یہ والد کی دعائیں ہیں اور مجھے سرکار مالک نے یہ دعائیں دی ہیں نظر ہی نہ لگ جائے نا جی. اے بھی تو گل ہے بس بڑی دعائیں ہیں سرکار. میں وہ رنگ دیکھ رہا ہوں, وہی چیزیں دیکھ رہا ہوں, میں وہی چیزیں ایز اٹ از دیکھ رہا ہوں, لیکن اپنے لیے دعا مانگتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ جناب ہم بہت بڑی چیز بن گئے ہیں, نہ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کرے مجھے استقامت, اللہ یہ دین کا کام آسان طریقے سے یا اللہ مجھ سے لے لے. جس طرح میرا باپ خوش ہے جاتا ہے اس سے بڑھ کے مجھ سے دین کا کام لے. یہ میں چاہتا ہوں, یہ میری دعا ہے. میری دعا یہ نہیں ہے کہ مجھے یا اللہ اولاد دے. اولاد میں مانگتا ہوں تو نیک اولاد مانگتا ہوں. اگر اولاد نہیں ہے تو اس میں کہتا ہوں یہ حکمت ہے, کوئی اس میں راز ہے. ہر بندے کو نہیں پتا اس چیز کا ہوتا. ہر بندہ پتہ نہیں کیا دعائیں کرا. ہم کہتے تھے ٹھیک ہے ہم دعا کا انکار تو نہیں کرتے, لیکن یہ اس میں راز ہے. اللہ کرے پتہ نہیں کس طرح کام لینا, کس طرح ہم نے جناب کدھر سے کدھر پہنچنا ہے, کدھر جانا ہے ہم نے. ہاں میں دبئی گیا تھا, جب معاملہ کمانڈر صاحب جناب کہتے تھے پتہ نہیں ہم نے تو کچھ چھوٹا سا پروگرام کیا تھا, یہ آپ کے ساتھی کافی ہو گئے. تو میں نے کہا کمانڈر صاحب آپ تو کہتے تھے 1 گھنٹے کا پروگرام ہونا, یہ تو 3 گھنٹے ہو جاتے ہیں ادھر. کہتے یہ میری سمجھ سے باہر ہے, یہ جو سرکار کا فیض ہے نا میری سمجھ سے باہر ہے. آپ بیٹھ گئے ہیں 3 گھنٹوں کا پتہ نہیں لگتا. میں نے کہا بس یہ سرکار اللہ اکبر, اللہ سرکار کو سلامت. تو سرکار آج فرما رہے تھے کہ بھائی گجرالے کن نے بلایا. میں کہا جی سرفراز صاحب. اچھا پھر آپ ایسے گفتگو فرماتے ہیں بعد میں کہ بھائی محفل ہوئی کتنے بندے آئے ہیں. ایک محفل پہ میں نے بس اپنا صحیح بتانا تھا, میں نے کہا 5 بندے سن. سرکار نے کہا عقل ہے انہوں تینوں بلایا نے. میں کہا حضور بس وہ جذبہ سی چلو دکان دا افتتاح. آپ نے کہا نہ بھائی اس طرح نہیں, ایسے اتنا اور تھوڑے کام کرنے والے. تو میں اب سکامر کو کیا بتاؤں. میں کبھی بھی یہ نہیں کہ میں جناب الٹی سیدھی بات, میں کہتا ہوں اللہ کرے وہ بچا رہے, دعا ملتی رہے اسے. میں حضور بڑا بس کھانے تو ضرورت بڑی اس طرح کر کے بس سرکار رو کے دعائیں کرتے ہیں. ہاں اتنا اللہ کے ولی کی تو بالکل اس طرح ہے نا جی, بالکل. اگر ہم سرکار ہماری کو, یہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے, اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے دل بادشاہوں کی طرح ہوتے ہیں. جو ان کو کوئی شکایت لگا کے خوش ہوتا ہے نا, ان کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے ولی کو. اور ایک وقت آ جاتا ہے وہ بندہ جو شکایت لگاتا ہے اور جس کی شکایت لگتی ہے وہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے. نا وقتی طور پہ کتنے خوش ہوتے تھے مبارک صاحب. دادے والے آج مسافہ بھی کوئی نہیں کرتا. دادے نہیں کہنا تھا اس وقت, کہنا تھا حضور یہ دنیا دار ہے, آپ کی نگاہ کے صدقے یہ حضور کا غلام بن گیا. بس سرکار اللہ کا ولی خوش ہو جاتا ہے اس وجہ سے. میں نے خود کئی ساتھیوں کو میں نے کہا ادھر ہاتھ نہ کھلو میرے نال, باری نال ادھر ہو, سرکار نال مسافہ کر. انہیں مسافہ کیتا, جڑا والے دی گل ہے. میں کہا حضور آپ نے بڑی محبت کرتا ہے. سرکار کہتے ہاں اللہ استقامت بھائی مجھے پتہ ہے نا, بس دعا ہے نا, اس میں کیا ہے اس کا. ہم جناب ایک دوسرے کی شکایتیں ٹانگیں کھینچ کے, مرشد ٹانگوں سے خوش نہیں ہوتا کھینچنے سے, وہ تباہی ہو جاتی ہے. ان کے دل بادشاہوں کی طرح. اداب مرید کامل پڑھا کریں. عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے. وہ ہستی ہیں عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیداری میں دیکھا ہے, زیارت کیا ہے, علم حاصل کیا ہے, وہ ہستیاں آج وہ کس طرح جناب وہ نے لکھا ہوا تھا بادشاہوں کی طرح دل ہوتے ہیں. اگر یہ خوش ہو جائیں جنوں انس دونوں مخلوقوں کا وزن برداشت کر لیتے ہیں. پوری کائنات میں جنوں انس کا جتنا وزن ان کا دونوں برداشت کر لیتے ہیں. ان کے دل بادشاہ
ہم جناب ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم جناب ادھر سے پکڑ کے ادھر کر دیتے ہیں، ہم ادھر سے جناب ادھر لے جاتے ہیں. ہمیں ایک جگہ پہ سکا مارے کی محفل ہوتی ہے تو جناب سکا مارے کے اس دن فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے بھائی اگلے نے میری صحت کا بھی کوئی نہیں پتا نا، میں بھی جذبہ مینوں آیا ہوں اگلے کہنے اتنے اسی تو بہ جانے مڑ جائے تو گھر آنے پتہ لگتا ہے کہ اتنی تھکاوٹ ہو جائے. تو اللہ کے ولیوں کا دل اس لیے شکایت لگانے سے کسی کا فائدہ نقصان کرنے کی بجائے اس کا فائدہ کروائیں، دعائیں دلوائیں اس سے. ہاں تو عبدالوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا کہ جب مرید مرشد کی زیارت کے لیے آتا ہے اور مرشد کو اپنی جگہ پر غیر یعنی کہ موجود نہیں ہوتا، اس کی موجودگی موجود نہیں ہوتا جگہ پر، مرید باہر سے آتا ہے مرشد کی زیارت کرنے کے لیے، مرشد کے اپنی جگہ پہ نہیں پاتا تو مرشد کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن مرید کی تباہی کیا ہے؟ عبدالوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ کبھی لیٹرینوں کے چکر لگاتا ہے، کبھی دربان کے پاس جا کے گپے مارتا ہے، کبھی خادموں کے پاس بیٹھ کے ہا ہا او کی باتیں کرتا ہے. اور مرشد نہ بھی ہو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا مرشد غیر موجودگی میں بھی میرے حال و احوال کو اچھی طرح جانتا ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے مرید کا. لیکن ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ مرشد کو نہیں سرکار بس ٹھیک ہے سیدھی بیک گیئر لاندے نے سیدھا اتھے گیٹ دیکھو. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے تباہی ہے. مرید لیٹرینوں کے چکر لگاتا ہے. یہ پڑھے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. میں شاہ صاحب سے بات کر رہا تھا افضال شاہ صاحب سے کہ انہوں نے حضور کتاب تو سیفیوں میں لکھ دی ہے لگتا ہے، لیکن کب کی کتاب لکھی ہوئی ہے؟ آپ اسی طرح چل رہے ہیں. کچھ سیکھیں، کچھ حاصل کریں. وقت بہت تھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے بھی سفید داڑیوں کے بعد ختم، اگر لمٹ دیکھی جائے نا 45 سال کے بعد ختم ہو رہی کہانی. میں جنگ میں گیا، میں بابا جی کنی عمر جے؟ بابا جی کہتا 97 سال دا. میں کہا 97 سال دا تسی اس واسطے بیٹھے ہو تسی دیسی خوراکاں کھا دیاں، تسی اس وقت جناب تازہ محنت کیتی ہے. ہن میں کہا میں ویکھاں گا سانو بابا ملے جڑا 97 سال چ جاندا ہے، جڑا پیزے تے برگر کھا کے اتنے پہنچدا ہے. کوئی بھی نہیں، بابا پیزوں والا کوئی بھی نہیں پہنچے گا. آج جناب 40 کے بعد تو بیماریاں شروع ہو رہی ہیں. تو اسی لیے ہم دیکھیں، وزٹ کریں. ایک محلے میں بھی بابے کم ہیں، بچوں کی ریل پیل ہے جناب. کیوں بابے کم ہیں؟ بابے ہو ہی نہیں رہے. کوئی ایک ہی بابا ملے گا، 2 بابے مل جائیں. ریل پیل ہے بچوں کی، جہاں بچے ہیں جوان بھی کم ہے، پھر سب سے کم تعداد بزرگوں کی ہے. وقت تھوڑا ہے، وقت زیادہ نہیں ہے، بس گزارتے. احمد علی مجھے کہہ رہا تھا حضور بس کہانی ختم ہو گئی. میں کہ احمد علی یہ گلا نہ کر. کہندا نہیں حضور میں تمہیں صحیح کہہ رہا. ایک میری مان لو نا جنازہ سرکار کو پڑھا لینا میرا. وہ میں کہ احمد علی ایسی گل نہ کر یار، تینوں اللہ لمبی عمر. کہندا حضور اندروں کہانی مک گئی ہے. یہ میں تھوڑے سامنے ٹردا پھر رہا نا، اندروں اگ لگی ہوئی ہے. میں کہ اگ تے کوئی ہوتا ہے نا بندے جلن ہونی. کہنا جلن والی اگ نہیں ہے حضور، مینوں پتا ہے جی میری اندر کیفیت اندروں ہر چیز گل گئی میری. وہی احمد علی جناب جمعرات کو بات کر رہا تھا، جمعے کو ایڈمٹ ہوا اور ہفتے کو جناب ڈیڈ باڈی واپس آ گئی. سرکار مار کے میں نے کہا حضور آپ نے ہاں مجھے اس نے یہ کہا. کہتا جی باقی تو تسی مینوں میاں علی بھیجنے ہی ہے قبرستان، اتنے تو تسی کو نہیں دفنانا، لیکن یہ ہے کہ جنازہ سرکار پڑھ. احمد علی بھی جوان بندہ سے چلا گیا. تو اسی لیے ہمارا وقت مختصر ہے، ہم نے چلے جانا ہے، کوئی نہیں رہنا. کوئی چیز کام نہیں آنی. نیک اولادیں کام آئیں گی، یا محفلیں کام آئیں گی، یا اللہ اللہ دے ہو کا ذکر کام آئے گا، یا امامے کام آ جائیں گے، یا یہ دستاریں داڑیاں کام آ جائیں گی. کیونکہ یہ حضور کو تو پسند دکھانی ہے نا، تو یہی حضور دیکھیں گے نا جی سامنے بازار تو یہی چیزیں ہوں گی. تو اسی لیے یہ وقت ضائع نہ کریں. بس ہمارے مرشد کی زیارت کرنے جاتے ہو تو خوب دل لگا کر شوق سے جایا کریں، اور بے ادبی سے بچا کریں، اور بس دعا لیا کریں. بیٹھ جایا کریں، کچھ بھی نہ کہا کریں، آپ پھر بھی دعا لے رہے ہیں. حضور کا حدیث پاک ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والا بندہ ہاں لا یشکا جلیسوں، کہ وہ بدبخت نہیں رہتا. اسی لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے 1000 فائدے. آپ نعت تو پڑھ رہے تھے تو یہ سکون کدھر سے تھا؟ یہ کیا رونقیں تھیں، کیا چیزیں تھیں؟ کیوں بیٹھے رہتے ہو آپ؟ کیوں جانے کا دل نہیں کرتا؟ ہاں تو یہ لنک ہے نا، یہ لنک اللہ کرے جڑیا رہے. سرکار ہمارے کبھی ملک نیف صاحب کبھی آئے ہوتے ہیں نا، کبھی نہیں ہوتے. سرکار پھر بھی یاد کرتے رہتے. آپ کہتے ہیں بھائی اتنے بیٹھ ملک نیف کو نہیں، وہ بندہ ہے. انہیں کہا سیدھے بھولے رہے ہیں. سرکار کو بلایا نا جی. میں نے دیکھا ہے الحمدللہ کسی جگہ پہ بھی ہم تو میرا ڈرائیور خادم ہوتا ہے، ہم جس جگہ سے بھی گزرے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار مٹی بڑی ہے، اگلی مرتبہ کوئی نہ کوئی کام سڑک کا ضرور ہو جاتا ہے.
وہ آپ کی جب ہم گئے نا جی، ہم نے کہا یار ملک دعوت دیتی ہے ٹوئیاں دے وچوں لنگتے پے ہاں، وہ جناب ٹوئے شوئے بالکل ٹھیک ہو گیا اگلی تو وہ پتوں کی جاتے ہیں ہاں ادھر بھی جناب وہ کہاں کس جگہ پہ ہم لکھے تو نہیں ہوئے علاقے، ہر جگہ پہ جدھر گئے ہیں الحمدللہ۔ اب دنیا دار بتاؤں کیا سوچے گا، وہ کہے گا یار پیر صاحب اسی بھی بلانے ہیں تو ساڑی سڑک بھی سیدھی ہو جائے۔ مقصد یہ نہیں رکھنا ذہن میں، مقصد کیا رکھنا ہے، اللہ کرے اے سڑک سیدھی ہو گئی، ہاں جی اے موٹر وے جڑی بنانی ہے نا اے ٹھیک ہوئے، اے سافٹ ویئر ٹھیک ہوئے۔ دکانوں پہ جا کے ذلیل ہوتے ہیں، سافٹ ویئر ٹھیک ہو گیا کہنا کل آئیں، سافٹ ویئر ٹھیک ہو گیا کہنا جی تھوڑا پرزہ رہ گیا کل آئیں، وہ بندہ گیا ہوا لین، کتنے چکر لگاتا ہے، اللہ کے ولی کے پاس ایک مرتبہ بھی نہیں جاتے، اور جاتے ہو اور جا کر اتنے بڑے جناب لسٹ لے کے جاتے ہو کہ میرے یہ کام ٹھیک ہو جائے۔ اللہ کے ولی اس لیے نہیں بیٹھے، تمہارے لیے بیٹھے ہیں، یہ اندر والا سسٹم ٹھیک کروا لو تمہارے کام بھی ٹھیک ہو جائیں۔ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں کرنے والا اور باقی کام کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ہمیں یہی سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کرے سن سمجھ آ جائے جی، اللہ کرے بس میرے لیے یہ دعا کیا کریں کہ سردار صاحب جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں اللہ توڑ چھاڑ، بس میں یقین کرو میری ماں بڑی دعائیں دیتی ہے مجھ سے، ماں کے قدم چومنے کا بھی دل بڑا مزہ آتا ہے۔ اماں مجھے منع بھی کرتی رہتی ہیں کہ بھائی میرے قدم بھائی میرے پیر نہیں نہ صاف، میں کہ ماں تینوں نہیں پتہ نہ صاف، تیرے واسطے صاف نہیں ساڈے واسطے یہی صاف ہاں۔ تو ماں کے قدم چوم کے سرکار کی اللہ اللہ، ادھر سرکار ادھر اماں، ہم دعائیں لینے والے، تو بس ادھر سرکار اور اماں کے درمیان جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو عجب بھی منظر ہوتا ہے۔ سرکار کہنے ہے میرا پتر ہے، ہاں شیر ہے شیر، اللہ اکبر، اللہ سلامت رکھے جی، اللہ کرے میں کہنا کہ سب کی توڑ چڑھے، جن کے والدین ہیں اللہ، جن کے پاس ذکر نہیں ہے والدین کے پاس، اللہ کرے وہ بھی ذکر کریں، وہ بھی اللہ حضور کے غلام بنے، مت وہ کوئی کہے کہ میرا والد ذکر نہیں کرتا، لے کے آؤ کسی طریقے لے کے آؤ، اللہ والوں کی نسبت کے ساتھ جوڑ دو، نسبت کے ساتھ جائیں گے تو یاد کریں گے آگے، ہاں اس وقت کوئی چیز نہیں کام آئے گی۔ بچہ فوت ہوا کتاب الکبائر میں لکھا ہوا تھا، اس کے بال سفید ہو گئے، باپ خواب دیکھ رہا ہے کہ بیٹا تمہارے بال سفید کس طرح ہوئے ہیں، میں نے تمہیں دفنایا تھا چھوٹے سے تھے سیاہ بال تھے۔ بچے نے کہا ابا جان میرے پہلو میں ایک شرابی دفن ہوا ہے، اس پر جب اللہ کا عذاب ہوتا ہے اس کی چیخ و پکار کی وجہ سے ہم سب کے بال سفید ہو گئے، تو یہ کتنا عذاب ہے ہاں۔ لیکن اللہ کرے قبروں میں ٹھنڈیاں رہن، حضور محشر والے دن چنڈے تھلے گی، بچہ میں دیکھا بڑا خوش ہوا ہوں، کیفیت ہو جاتی ہے نا پھر جناب وہ سرکار میں ایک دن آپ نے کہا میں تنوں توجہ کی تھی نا تو سنبھالے ہی نہیں جانا ساڑھے، تو میرے ذہن میں تھا، میں نے کہا نئے ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے نا جی، نئے ساتھیوں کو بتانا بھی ہوتا ہے، قریب بھی کرنا ہوتا ہے، محفل بھی ہوتی ہے، نعت بھی سننی پڑتی ہے، اگلے نعت خان کا انتظار بھی ہو رہا ہے، وہ بھی منتظر ہے کہ میری کب باری آئے گی، ساری چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں، اللہ کے بندوں کو بابوں کو خلفاء کو اوپر بٹھانا پڑتا ہے، یہ نہ ہو کہ جناب اس امتحان کے پہ جائیے پھنس جائیے، میں تو ڈرتا رہتا ہوں نا، سرکار کی تو اور موج ہوتی ہے نا، موج فقیر دی، شاہ صاحب ایک تھلے بہن تو اٹھتے بہن ہی نہ ہاں، ہم تو کہتے ہیں نا جی شاہ جی اتنے تشریف لے آؤ، اس لیے ہر چیز کو، تو اس لیے کوئی ساتھی سمجھے گا یہ پتہ نہیں کس طرح کی، اب میں تو اس لیے میں گفتگو نہ کرتا، میں نے اینڈ پہ گفتگو کرنی تھی، لیکن بس وہ ہماری حاضری ہوتی ہے، ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ جناب ہم واہ واہ کی محفلیں ہونا نہ، ہم کہتے ہیں بس حضور کی محفل ایسی ہو کہ بس حاضری ہماری حاضری پوری ہو جائے، حاضری پوری، اللہ سلامت رکھے۔ حاضری لگانے کے لیے کون ہے اس کے بعد؟ اسامہ آیا، ایک دو شعر پڑھے اسامہ، کون جی 12 ٹائم بھی کافی ہو گیا، ٹائم کافی ہو گیا۔ اب اس طرح ہے کہ درود اسلام پڑھتے ہیں، ساتھ اجازت بھی ہوتی رہے گی، ساتھ ملاقات بھی کرتے رہیں گے، ساتھ نعت بھی ہوتی رہے گی، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ بابے بیٹھے نہیں، میں نے نہ تو بچاؤ، اچھا جی اللہ